السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ اپنا جو لیکچر کرنے جا رہے ہیں کلاس ڈگری لیول کا، جس میں بی ایس سی، بی اے، بی کام، بی بی اے، بی ایس، بی ای اور بی ایڈ اور ایم بی بی ایس کے تمام اسٹوڈنٹس شامل ہیں۔ اور جو آج کا لیکچر ہوگا، لیکچر نمبر 8 ہے، اور اس کا جو ٹاپک جو ہے وہ سروسز اینڈ رول آف مجدد الف ثانی کا ہے۔ اچھا، یہ جو ٹاپک ہے یہ صوفیزم کے اوپر ہے، اور بہت سارے بچوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہے، صوفیوں کا نہیں پتہ ہے، اور یہ ایک سوال ایسا ہے جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہسٹری میں بہت زیادہ اپنے وقت کے دور میں بہت بڑا کارنامہ اور واقعہ رہ چکا ہے، تو اس لیے پھر یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، کیونکہ کمیشن کے پیپر میں یہ کبھی کبھار پوچھ لے جاتے ہیں صوفیز اور علماء کے متعلق، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ تو اسی حساب سے آج کا یہ ٹاپک ہے، لیکن اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے پریویس لیکچر، جو پچھلا لیکچر تھا، اس میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا۔ ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ رول اینڈ سروس آف شاہ ولی اللہ اینڈ سید احمد شہید بریلوی کا کیا تھا۔ یہ آپ لوگوں نے ٹاپک تھوڑا سا 9th میں پڑھا ہوا ہوتا ہے، تو ہم اس کو واپس سے ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی صوفیز اور علماء کا کردار ہے۔ اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو پلیز آپ پریویس لیکچر کو جا کر دیکھیں اور ہمارے ساتھ شیئر کریں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو۔ آج کے ٹاپک کے حساب سے جو آپ کے پاس سوال آتا ہے وہ ہوتا ہے رول اینڈ سروسز آف مجدد الف ثانی، یعنی کہ خدمات اور کردار مجدد الف ثانی کے حساب سے، ٹھیک ہے نا، جو ہمارے صوفی ہیں۔ ان کا اصلی نام شیخ محمد احمد ہے، لیکن انٹروڈکشن میں، تعارف میں ہم لوگ جب بھی ان کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم ان کو یہی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اصلی نام جو ہے وہ شیخ احمد ہے، سرہندی یا شرہندی، لیکن سرہندی اصل ہے۔ ان کے جو ڈسینڈنس آتی ہے، جن سے یہ آباء و اجداد سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، وہ اصل بیک گراؤنڈ ہے ان کا حضرت عمر سے، اور ان کو جو ریفر کیا جاتا ہے آسان لفظوں میں فاروقی بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ پورے جو سکسیسر ہیں، تو وہ جو چلتی ہوئی آ رہی ہے پیڑھی ان کے پیچھے سے، وہ کون سی ہے؟ فاروقی، یعنی کہ حضرت عمر فاروق کی ہے۔ اچھا، یہ جو پیدا ہوئے ہیں وہ 971 میں، یعنی کہ 971 میں پیدا ہوئے، جو 14 جون 1564 اے ڈی ہے، وہ ہجرہ ہے، اور یہ جو ہے وہ آج کے حساب سے جو ڈیٹس ہیں اس کے حساب سے یہ ان کا جو پیدائش کا جو دن ہے وہ بنتا ہے۔ یہ اپنے گھر کے چوہتے بیٹھے تھے۔ ان کے ابو کا نام، ان کے والد یا ان کے ابا کا نام جو تھا، فادر نیم جو تھا، وہ شیخ عبدالاحد تھا، جو آگرہ میں اسلام کو بہت زیادہ ترجیح دے رہے تھے، اور ان کے رائل کورٹ جو اس وقت کے مغل ایمپررز میں سے آتا ہے، ان میں سے یہ ان سب کو انہی کی بدولت میں ان کو فالو کیا جاتا تھا۔ اب جب فالو کیا جاتا تھا تو ظاہر سی بات ہے، جب ان کے فادر کا انتقال ہوا تو یہ ڈسائپل، یعنی کہ شاگرد بن گئے کس کے؟ حضرت باقی باللہ کے۔ حضرت باقی باللہ کے جب یہ بن گئے تو ان کے کرامات تو بہت ہی زیادہ مشہور تھے۔ تو جب شرندی صاحب یعنی کہ شیخ احمد صاحب واپس آئے اپنے آبائی گاؤں میں، تو انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کے دور میں جہانگیر کا دور آ چکا تھا، جس کو ہم شہزادہ سلیم بھی کہتے ہیں۔ اور اگر نوٹ کرا ہو کہ جہانگیر کے دور میں جو سب سے زیادہ اہم رہا ان کی ہارڈ ورکنگ اور ریسٹورنگ میں، تو اس میں اسلام کا ایک کانسیپٹ، ایک قیاس، ایک تصور سمجھایا، وہ تھا توحید کا۔ اچھا، توحید ونس آف اللہ ہے، لیکن اگر اس کو ہم آسان لفظوں میں سمجھیں کہ توحید کا مطلب کیا، تو وہ ہے تقویٰ۔ اب یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جہاں پر ہمیں بولتے ہیں نا کہ آپ اچھے سے اچھے انسان نہیں ہوں تو آپ کی انسانیت ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اچھے انسان نہیں ہوں۔ اچھا شخص ہو بننا بہت آسان ہے بیٹا، ٹھیک ہے نا، لیکن اچھا انسان اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ صحیح ہوتا ہے، حق پر ہوتا ہے۔ اگر وہ حق کی بات کر رہا ہے تو یہ کانسیپٹ پورا چلا جاتا ہے کس کے اوپر؟ توحید کے اوپر۔ یہ پہلا حق ہے۔ اب یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت وہ سمجھانا چاہ رہے تھے، لیکن کچھ اس وقت کے کچھ علماء کہنے کا مطلب زیادہ نہیں، ہمیشہ ایک کہیں نہ کہیں جیلسی تو آتی ہی آتی ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہ کہیں کنات تو آئی جاتی ہے۔ اگر نوٹ کرا ہو کہ کہیں نہ کہیں کسی کے ساتھ بولتے ہیں نا
جلن محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت کے کچھ علماء مجدد الف ثانی سے اسی بات پر جب ان کے پاس اتنا علم تھا تو کچھ نہ کچھ وہ گرم ہو ہی جاتے تھے، جلن بھی ہو جاتی تھی۔ اب اسی وجہ سے سب سے زیادہ مجدد الف ثانی کو جو سہنا پڑا اکبر کے دور میں، وہ کیا تھا کہ اس وقت اسلام کا بول بہت زیادہ ہو چکا تھا، لیکن مغل دور کے ایمپررز میں اس وقت کے حساب سے اکبر کیونکہ بہت زیادہ کمیونٹی سے مل رہا تھا، انڈین کمیونٹی سے، ہندوازم کی کمیونٹی سے، اور اس نے شادی بھی کی ہے، تو مسئلہ یہی ہوا کہ جیسے ہی اس نے یہ جب دیکھا کہ یہ کانسیپٹ جو ہے ہندوازم کا ایک کانسیپٹ جو ان کے بھگوانوں کو، جو ان کے جتنے بھی پائس مینز ہوتے ہیں، جو ان کے بہت زیادہ درویش ہوتے ہیں، ان کو وہ بھگوان مان لیتے ہیں، اسی طرح اکبر کو بھی یہ لگا کہ میں بھگوان ہوں، اور اس نے ایک کانسیپٹ لے کر آ گیا دین الہی کا کانسیپٹ۔ اب یہ دین الہی کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں، جو دین الہی کانسیپٹ ہے وہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو ماننا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے، اور جو غلامی کرنی، جس کو ہم نے فالو کرنا ہے، وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے اصل کانسیپٹ اسلام میں دین کا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہندوازم نے اس کو بہکا دیا سب کچھ، کیونکہ بیٹا بہک بھی جاتے ہیں نا، جب انسان پڑھا لکھا نہیں ہوتا نا، دیکھو سمجھدار ہو، پڑھا لکھا نہ ہو تو وہ کچھ بھی پڑھا کے بندہ کچھ بھی ان سے کروا سکتا ہے، کوئی بھی ڈاکومنٹ پہ سائن کروا سکتا ہے۔ میں کچھ بھی بتا دوں، اس نے تو پڑھنا نہیں ہے، میں نے تو بتایا اور سائن کر دیے۔ اب یہی حرکتیں اس وقت ہوئیں اکبر کے ساتھ۔ اکبر کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ بڑا سمجھدار تھا مگر پڑھا لکھا تھا نہیں۔ اب اسی کے بہکامے میں آیا، اب بہکامے میں آیا تو پھر وہ جو ان کی خواتین تھیں، ان کی جو وائف تھیں، وہ ویسی ہندو تھیں، تو انہوں نے لے کے اس کو بہکایا۔ یہ حقیقت ہے، یہ اکبر نے خود خوشی سے نہیں کیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، دماغ تو ہر کسی کا چلتا ہے نا کہ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ ہو گیا اور وہ بہک گیا۔ بہکنے کے بعد پھر دین الہی کا کانسیپٹ آ گیا۔ اب دین الہی کے کانسیپٹ میں سب سے زیادہ جو ڈاؤن فال رہا اسلام کا، وہ اکبر کے دور میں شروع ہوا۔ اسلام کا جو بولتے ہیں نا، جو اس کی اہمیت تھی، رتبہ تھا، وہ گرنا شروع ہوا۔ اسلام ختم نہیں ہوا بیٹا، اسلام تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا صرف جو رتبہ تھا وہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں اب یہ ایمان کا تقاضا ختم ہونے لگا۔ اب یہی وہ بات تھی کہ کیونکہ وہ مغل تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا، سر بھی کٹوا سکتا تھا، اعلان بھی کر سکتا تھا، کسی کو پھانسی لگوا سکتا تھا، تو یہی وہ ریزنز تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وائگر اور ورٹیلٹی بہت زیادہ دین الہی کے کانسیپٹ کو کر رہی ہے، اور یہ اسلام کے پورے نظریے کو ایک سائڈ پہ، ایک کونے پہ دھکیل رہی ہے اکبر کی وجہ سے۔ تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر مجدد الف ثانی اسی سسٹم کے نظام کے خلاف کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی ساری وزارتیں ختم کر دیں، سب چھوڑ دیا، اور پھر چھوڑنے کے بعد جب جہانگیر کے دور تک اور جب اکبر کے دور میں یہ دونوں کا جب سلسلہ شروع جب ہو چکا تھا، اس کو ہم بولتے ہیں پروسٹریشن اور وینریشن، یعنی کہ پوجا اور سجدہ کا کانسیپٹ، کہ جب بھی آپ کو سمن، آپ کو بلایا جائے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غلام جب بھی آتا ہے بادشاہ کی طرف تو کیا کرے گا؟ جھکے گا، اسے سجدہ کرے گا، اور پھر اسے سلام کر کے چلا جائے گا۔ اب یہ جو کانسیپٹ ہے، یہ کانسیپٹ شیخ احمد نے اس وقت مجدد الف ثانی نے ریفیوز کر دیا، بالکل ریفیوز کر دیا۔ جب وہ آئے، ان کو بلاوا آیا اکبر کی طرف سے، پھر بعد میں جہانگیر کی طرف سے، تو جب یہ آئے تو انہوں نے یہ سب کچھ کرنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے صاف سیدھا پورے کا پورا فیس ٹو فیس یہ کہہ دیا کہ پروسٹریشن اور ویریشن، جو سجدہ اور پوجا ہے، وہ صرف ایک کے سامنے ہو سکتی ہے، عبادت صرف ایک کے سامنے ہو سکتی ہے، اور ایک سجدہ ہو سکتا ہے، دیٹ از نون ایز آل مائٹی اللہ۔ صرف خدا کے سامنے جھکنا ہے اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ یہ وہ کانسیپٹ ہے جو بہت سارے اب انڈین فلموں میں بھی دکھتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دکھتا ہے، وہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن بیٹا یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اور کس کے سامنے جھکیں گے؟ جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو پورے کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے جھکو، کیا انسانوں کے سامنے؟ تو وہی فرونیت شروع ہو گئی، فرون والا کانسیپٹ آ گیا۔ تو یہ وہی والی چیزیں تھیں جو واپس سے آ رہی تھیں، جو ہندوازم کے کانسیپٹ سے مل رہی تھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جس کی وجہ سے مجدد ثانی نے اس کے اوپر ایکشن لیا۔ پھر ان کو کیا ہونی تھی بیٹا؟ جیل، ان کو جیل میں اٹھا کے پھینک دیا۔ جب پھینک دیا تو وہاں پہ بھی اسلام کا نہیں تو دائرہ وہ چھوڑا نہیں، وہاں پہ بھی اسلام کی تعلیمات دینا شروع کی لوگوں کو، وہاں پہ بھی اپنا وہ کام جاری رکھا۔
2 سال تک وہ وہیں رہے. تو پھر جہانگیر کو واپس سے خیال آیا, یہ ریپینٹ ہوا, یہ ایک اس کے دماغ میں توجہ آئی, اس کا دماغ میں ایک پتہ نا اصلاح ہدایت بول دیتے ہیں کہ اس سے وہ غلطی ہو گئی ہے, کوئی نہ کوئی غلطی تو ہو جاتی ہے انسان سے, وہ غلطی ہو گئی, اور یہی اسی کا ثبوت بنا. اور پھر جہانگیر نے ان کو آزاد کر دیا ان سے معافی مانگ کے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بیٹا, دیکھو بہک گئے تھے نا, بہکتا ہے انسان, ہر شخص بہکتا ہے, ہر انسان بہک جاتا ہے. اللہ نے یہ بولا ہے کہ ایک دفعہ اگر تم بہک کے فرض کر لو کہ تم نے دوسرا مذہب اپنا بھی لیا, شرک کر بھی لیا, لیکن توبہ کر لی ایک دفعہ اور واپس سے تم اس پہ آ گئے, اس میں آ گئے, اسلام میں آ گئے, اسلام کے دائرے میں آ گئے, تو پھر آپ کے وہ سارے گناہ معاف ہیں. لیکن دوبارہ وہ حرکت کی تو پھر جہنم ہی آخری راستہ ہے, پھر جہنم ہے, پھر آپ چاہے کچھ بھی کر لو پھر جہنم ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا پورے سال لوگ جھوٹ, فریب, دھوکہ, پتہ نہیں کیا کیا دھر رہے ہوتے ہیں, پھر اینڈ میں جا کے بول دیتے ہیں کہ بھائی اب اللہ اللہ کرنا شروع کر دو. تو بیٹا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ غلط اور غلط کر کے پھر آپ جا رہے ہو تو پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں. بہک جاتا ہے نا بندہ کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا, اور پھر غلطی ہو جاتی ہے اور پھر آپ توبہ کرتے ہو تو اللہ اسے معاف کرتا ہے. لیکن دوبارہ اگر وہ غلطی کرو گے تو پھر آپ کی وہ نیت پہ, ٹھیک ہے نا, آپ کی نیت آ گئی ہے. تو پلیز اس بات کو سمجھنا. یہی وہ بات سمجھ گیا تھا جہانگیر, اور اس نے پھر کیا کرا, کس سے معافی مانگی, کن سے, شیخ احمد سے, جو مجدد الف ثانی تھے, اور ان کو باقاعدہ درجہ دیا کس کا, صوفی کا اور علماء کا. ٹھیک ہے, اب یہ وہ چیزیں تھیں جو ہمارے کو سمجھنی تھی آج کے لیکچر میں, لیکن ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین الہی کا کانسیپٹ جو تھا وہ صرف اکبر نے ہی شروع کیا تھا اور ہندوازم کے کانسیپٹ سے رکھتے ہوئے آتا ہے. یہ تھا, لیکن وہ بہک گیا تھا بیٹا, اور وہ اپنی غلطی مانتے ہیں. دیکھو جہانگیر نے بھی غلطی مانی, اور اکبر, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے نا, اب کیسے ان کو سمجھایا جائے. لیکن آج کی ہسٹری میں ہم یہ نیگیٹو میں لے کے جاتے ہیں, پازیٹیو اس کا کچھ نہیں ہے, نیگیٹو ہے بھائی. چلو نیگیٹو بھی کیا ہے, کیا نیگیٹو ہے بھائی. اب کیا وہ الگ بات ہے کہ اب ہم لوگ ہمارے باس ملاتے ہیں, ہم ویسے جا کے جھک جاتے ہیں, پتہ نہیں کیوں, میرے تو سمجھ میں نہیں آتا. بھائی جھکنا ہے صرف اللہ کے سامنے, اور غلامی یاد رکھنا. اگر کوئی آپ کو کبھی بھی بولے کہ تم میرا غلام ہو تو سب کو بول دینا ہم کسی کا غلام نہیں ہیں, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, ہم صرف غلام ہیں تو صرف ایک کے ہیں. وہ کس کے ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, بس, اور کسی کے غلام نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور جس کو ہم مانتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, سمجھ لو پوجتے ہیں, وہ صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آ گئی. اگر آپ کو یہاں پہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہو تو شیئر کریں, کامنٹ کریں, اور اگر آپ کو کوئی چیز بہت جلدی سمجھ میں آ گئی ہو تب بھی شیئر کریں, کامنٹ کریں. ان بچوں لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان کی ضرورت ہے, ان لیکچرز کی, اس نالج کی. ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.